بچپن نے ہمیں دی ہے یہ شیرینی گفتار، اردو نہیں ہم ماں کی زبان بول رہے ہیں۔ جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 21 فروری کو یونیسکو یعنی یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن کی جانب سے پوری دنیا میں بین الاقوامی یوم مادری زبان یعنی انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے منایا جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے۔ خود خالق کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنے کی صلاحیت دی۔ بس یہی بولنے کی صلاحیت نے انسانوں کو تمام جانداروں سے برتر بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھینس، بکری، گھوڑے وغیرہ ہزار سال سے جو کے تو ہے، لیکن حضرت انسان زمین کی تہوں سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے۔ سامعین، کیونکہ میری مادری زبان اردو ہے، اسی لیے آج میں اردو کی اہمیت اور افادیت پر بات کروں گی۔ اردو ہے جس کا نام سبھی جانتے ہیں، داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اور میری باتوں میں خوشبو نہیں ہوتی اگر میری زبان اردو نہیں ہوتی۔ دوستوں، مادری زبان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے ماں کی زبان ہوتی ہے، ہمارے رشتہ داروں کی زبان ہوتی ہے، ہمارے محلے والوں کی اور دوستوں کی زبان ہوتی ہے۔ اسی لیے یونیسکو کا کہنا ہے کہ جو بچے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دوسرے بچوں کے مقابلے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ مشکل ترین مضامین جیسے سائنس، ریاضی وغیرہ دوسرے بچوں کی بنسبت زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی زندہ قوم اپنی مادری زبان کو نہیں چھوڑتی۔ چینی اگر دنیا کے کسی غار میں بھی رہتے ہو لیکن چینی زبان نہیں چھوڑتے۔ جاپانی اپنے بچوں کو جاپانی زبان کے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ یہودی پوری دنیا میں دھکے کھاتے پھرنے کے باوجود عبرانی پڑھاتے ہیں۔ ترکی زبان پڑھاتے ہیں اور ایران والے فارسی پڑھاتے ہیں۔ لیکن معاف کرنا، ذہنی غلام قومیں کچھ اور ہی پڑھاتی ہیں۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے۔ اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم اردو والوں پر انگریزی کا ایسا خمار چڑھا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں علماء کے گھرانے کے بچے بھی انگریزی میڈیم میں پڑھائی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ انگریزی مت پڑھاؤ یا انگریزی سے نفرت کرو، بلکہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی بنیادی تعلیم انہیں ان کی ماں کی زبان میں دو، باقی زبانیں وہ خود ہی سیکھ جائیں گے۔ کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے، کسے تہذیب کہتے ہیں وہ خود ہی جان جائیں گے۔ تم اپنے بچوں کو فقط اردو سکھا دینا اور تمام زبانوں کا احترام سراخوں پر، لیکن معاف کرنا، میں اردو کو اپنی سگی ماں سمجھتی ہوں اور کسی سوتیلی ماں کو اپنی سگی ماں پر فوقیت نہیں دے سکتی۔ آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو انگریزی میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ڈبل ایم اے ہوں گے، لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچ بتانا، آپ میں سے کس نے انگریزی میں خواب دیکھا ہے؟ نہیں نا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مادری زبان کے علاوہ کوئی اور زبان میں خواب دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور پہلے پوچھا جاتا تھا کہ بچہ لائق کتنا ہے، لیکن اب پوچھا جاتا ہے کہ کتنے لاکھ فیسیں اور کون سے انگلش اسکول میں پڑھتا ہے۔ اور باپ بھی بڑے فخر سے کہتا ہے کہ فلاں کانوینٹ انگلش اسکول میں پڑھتا ہے اور 2 لاکھ سالانہ فیس بھرتا ہوں، اور بچہ جس کو کخ نہیں آتا۔ دوستو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، آپ نے اسے انگلی پکڑ کر انگلش اسکول میں ڈال دیا۔ اب وہ ایک پویم رٹ کے آیا ہے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ اب یہ ٹوئنکل کیا بلا ہے، نہ اسے پتا، نہ اس کے ابو کو پتا، نہ اس کے امی کو پتا، نہ اس کے رشتہ داروں کو پتا، نہ اس کے دوستوں کو پتا۔ لیکن اگر میں اب یہ کہتی ہوں کہ چمچم چمچم چمکے تارے آسمان میں کتنے پیارے، تو مجھے چمچم چمکنا بھی پتا ہے، آسمان بھی پتا ہے اور تارے بھی۔ اب آپ انصاف سے بتانا کہ میں بہتر ہوں یا وہ ٹوئنکل والا بچہ۔ انگلش سے کیوں اتنا پیار، اردو سے کیوں ہے انکار؟ انگلش سے کیوں اتنا پیار، اردو سے کیوں ہے انکار؟ چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار۔ جب یہ ٹوئنکل اسٹار بڑے ہوتے ہیں اور کالج کمار بنتے ہیں تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟
ایک مرتبہ ایک کالج میں پروگرام تھا۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا اور کہا، دوستو میں آپ لوگوں کو مرزا غالب کی غزل سنانے والا ہوں۔ یقین جانیے اگر مرزا غالب کو قبر میں پتہ چل جائے کہ میرے نام کی اور غزل کی ایسی توہین کر رہا ہے تو اس پر کیس کر دیں گے اور کہیں گے کہ اسے عمر قید کی سزا دی جائے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ پہلے لڑکیوں کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ کہتی تھی ہائے اللہ میں مر گئی، لیکن اب کہتی ہے آؤچ۔ سچ بتانا، آؤچ سے کہیں سے بھی درد چھلک رہا ہے؟ نہیں۔ اب پتہ نہیں کہ کس نے ہمارے دماغوں میں بٹھا لیا کہ ہم انگریزی کے بنا ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا میں نام کمانا ہے تو اپنی مادری زبان کو اہمیت دینی ہوگی۔ ساری دنیا ترقی کر گئی اپنی زبان کی بدولت، لیکن ہم نے آدھی عمر گنوا دی انگریزی سیکھتے سیکھتے۔ اور سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں اور بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا۔ ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا۔ شکریہ۔